آج ماہ رمضان المبارک کی شب قدر کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ چکا ہے۔ جو شخص بھی صرف یہ 6 نفل اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ یہ 6 رکعت نماز نفل آج جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے ساری زندگی کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہی بڑی ہے۔ یہ نماز جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خاص لیلۃ القدر کی رات کی نماز ہے۔ آپ ابھی بھی اس کو آخری وقت تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ نماز فجر سے پہلے تک آپ کسی وقت بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ دن کا بھی میں طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور رات ابھی آپ کے پاس وقت موجود ہے، صرف 6 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ یہ نفل، یہ رکعتیں، یہ نماز خاص آج رات کی نماز ہے۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں پھر جو کچھ لینا چاہتے ہیں، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آج انشاءاللہ مل کر رہے گا، کیونکہ جو شخص پورے سال کے لیے اپنے رزق کا انتظام کروانا چاہتا ہے، رب کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون اور راحت چاہتا ہے، اور اپنے بچوں کو صحت مند اور سکون اور راحت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آج یہ موقع ضائع نہ کرے۔ صرف چند منٹوں کے یہ نوافل، چند منٹوں کی یہ نماز، آج کی رات کی خاص نماز اس ترتیب کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان کی آخری وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس کی اتنی فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے، اتنی بیان کی گئی ہے کہ میں اگر اس کی طرف بڑھوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس رات میں یہ نوافل پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ پوری رات کی عبادت کا حق ادا کر لیتا ہے۔ تو دوستو اس لیے یہ نوافل ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اگر اس سے پہلے نہیں پڑھ چکے تو ابھی سے اپنا سارا وقت نکال کر، جتنے بھی آپ اس وقت مصروف ہیں، سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ تھوڑی 6 رکعتیں نماز نفل اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر آپ نے اس کے بعد شب قدر کی یہ خاص دعا پڑھنی ہے۔ دعا سب سے پہلے سن لیں، یہ جب آپ یہ نفل مکمل کر لیں، مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے آپ ہر مصیبت سے نجات پا جائیں گے، اور صرف آپ نے یہ نوافل پڑھنے کے بعد سورۃ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس سورت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا نفلوں کی ترتیب بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا نفل سن لیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا، سمجھیے گا۔ انشاءاللہ اگر یہ نفل پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، تو آپ اگر یہ اللہ کو جو بہت زیادہ پسند نماز ہے، یہ نفل پسند ہیں، اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے پھر وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے رب اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے پر آج رب خوش ہو جائے پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ دیکھیں آج آپ اگر اس ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے نیت سن لیں، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اس رات کے، یا لیلۃ القدر کی رات کے، یا شب قدر کے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے، اس ترتیب کے ساتھ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیت کرنی ہے آپ نے باوضو اچھے طریقے سے۔ یہ نوافل آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی اس وقت آپ موجود ہیں اسی جگہ آپ یہ نفل پڑھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نماز تو بے وضو پڑھی جا ہی نہیں سکتی، تو یہ نوافل ہیں، یہ نماز ہے، یہ بے وضو نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ نے وضو کر کے اچھے طریقے کے ساتھ اگر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی، اس کا بس تھوڑا سا چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور پھر آپ اس کو دن میں جب سورج نکل آئے اس کے بعد کسی وقت بھی یہ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی رات میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ فضیلت ملے گی، دن میں پڑھیں گے تو پھر اس کی فضیلت کم ہو جائے گی۔ اب آپ یہ نفل پڑھنے کے بعد جو بھی مانگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور ضرور مل جائے گا، اور ان نوافل کی برکات اتنی ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ پورے سال کے رزق کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے، اور اس بندے کی نسلیں بھی امیر ہو جاتی ہیں جو بندہ یہ نوافل پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو نیت کا طریقہ میں نے بتایا اسی کے مطابق کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل
شب قدر کے یا لیلۃ القدر کے یا اس رات کے؟ یہ تو تھی رات کی، اگر آپ رات میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ دن میں پڑھ رہے ہیں تو پھر نیت کرنی 2 رکعت نماز نفل، ٹھیک ہے، اس دن کے، تو اس دن کا نام لینا ہے۔ لیکن یہ نفل خاص رات کے ہیں، رات میں اگر نہ پڑھ سکے پھر مجبوری ہے، پھر آپ دن میں پڑھ لیں۔ لیکن پڑھنے اگر رات کو پڑھ لیں تو پھر تو وہ جس کو کہتے ہیں سونے پہ سواگا، پھر تو سمجھ لیں کہ آپ کو بن مانگے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں، 2 رکعت نماز نفل اس رات کے یا شب قدر کے، آپ نے اس کا نام لے کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں۔ یعنی کہ آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے ہیں، نیت کر لی ہے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کو، بندگی کی جگہ عبادت بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا لینے۔ اب ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ میں مکمل آپ کو ایک ایک لفظ بتاؤں گا تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنے۔ تو آپ نے اب ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے۔ میں پریکٹیکل مکمل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک لفظ بتاؤں گا، بس آپ نے مکمل سننے کے فوراً بعد، جب طریقہ مکمل بتا چکا ہوں، سننے کے فوراً بعد آپ نے سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ نوافل پڑھ لینے ہیں۔ ان نوافل کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اگر میں بتاؤں تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان نوافل کے ذریعے اس بندے کو جنت میں ایک ایسا شہر عطا فرماتا ہے جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوتا ہے۔ تو ان نوافل کی اتنی شان ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور دوستو ان کے اندر صرف 2 صورتیں آپ کو آنی چاہیے۔ 2 صورتوں کا آنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 رکعت اور دوسرے نمبر پر 4 رکعتیں، یعنی کہ ایک 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں، دوسرے 4 رکعت کر کے پڑھیں گے تو یہ آپ کے 6 رکعت نماز نفل ہو جائیں گے۔ یعنی کہ پہلے 2 کی نیت کر لیں یا پہلے 4 کی نیت کر لیں، ان میں سے کوئی حرج نہیں ہے، مطلب پہلے 2 پڑھیں یا پہلے 4 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ صرف اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے جو پڑھ رہے ہیں اس کو اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے 4 پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 کی نیت کر لے، اس کے بعد وہ 2 پڑھے، لیکن پڑھنے 6 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے آپ نے 6 ہی ہیں، لیکن ترتیب آپ آگے پیچھے جیسے مرضی، پہلے 2 یا 4 پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنے 6 ہے، بس ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے نیت باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد ہاتھ جب باندھ لینے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ایست آواز میں پڑھنا ہے۔ یہ میں بلند آواز سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ترتیب میں بالکل ایک ایک لفظ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے ولدالین آمین تک پڑھ لیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس کے بعد یہ خاص اس رات کے نوافل ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ اس کو بعد میں پڑھتے پھریں تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن اس رات کے یہ خاص نوافل آپ نے اسی طرح پڑھنے ہیں۔ تو 2 کی نیت آپ نے کی تھی، تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر دوبارہ بسم اللہ آپ دوبارہ نہیں پڑھنی، بس آپ نے سورت پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی کہ الحمد شریف پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں، ورنہ بسم اللہ کے بغیر بس شروع میں ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے سورت اخلاص کو 7 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، سورۃ الفاتحہ کے بعد
آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رکعت کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ جو 2 نفل پڑھنے ہیں ان میں پہلی رکعت کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس رات کا فائدہ اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو مغفرت کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ جو دعا اس رات کی خاص ساعت میں مانگی جائے گی وہ آپ کی ابھی ان نوافل کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور وہ بندہ بھی مستجاب الدعویٰ بن جائے گا جو بندہ ان نوافل کو پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تو امام شرانی نے اس رات کی نشاندہی کی ہے، اور ہم نے اس رات کی وہ ساری علامتیں دیکھی ہیں جو امام شرانی نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی بعض علامات بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رات چمکدار، صاف، شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، تو یہ اعتدال والی ہوتی ہے، نہ بادل ہوتے ہیں نہ بارش ہوتی ہے، نہ ہی ستارے ٹوٹتے ہیں جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں۔ اس رات کی صبح آفتاب بغیر شعاؤں کے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں یعنی کہ جو اس رات کی امام شرانی نے بیان کی ہیں، آج ہم نے اس رات میں ساری دیکھی ہیں اور ساری اس رات میں پائی جا رہی ہیں۔ تو گویا آج رات شب قدر کی رات ہی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہی ہے۔ اور ویسے بھی ایک بات میں بتا دوں، لیلۃ القدر یہ جو لفظ ہیں یہ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کے اندر 3 بار آیا ہے، اور اس لیلۃ القدر کے اندر 9 حرف ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر 9 کو 3 سے ہم ضرب دیں تو یہ 27 بنتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ 27 کی رات ہی بنتی ہے، آج کی رات ہی لیلۃ القدر کی ہے۔ اس لیے میں یہ آپ کو اس ٹائم ویڈیو بنا کے تاکہ آپ دوست احباب کا فائدہ ہو جائے۔ ہم سب نے نوافل پڑھ لیے ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی ہے الحمدللہ، نماز تراویح بھی ادا کی ہے۔ آج ہماری ایک ابھی خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس بندے کو بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو جس ترتیب کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی ہے، تو آپ کو جو طریقہ پہلی رکعت کا بتایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے اس کی دوسری رکعت کو بھی مکمل کرنا ہے۔ اب اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ 2 رکعت پڑھنے کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد، سلام کے بعد آپ نے صرف 7 بار اتنا سا پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، مطلب استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار، استغفر اللہ 4 بار، استغفر اللہ 5 بار، استغفر اللہ 6 بار، استغفر اللہ 7 بار۔ جب 7 بار اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھ لیتے ہیں، ابھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے کہ اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین پر رحمت خدا برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ تفسیر یعقوب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور یہ طریقہ اور ترتیب بھی موجود ہے، یہ اللہ والوں کے بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ اب 4 کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد 4 کی نیت بھی سن لیں۔ 4 رکعت نماز نفل شب قدر کے یا اس رات کے یا لیلۃ القدر کی رات کے، جو آپ کو آسان لگے وہ الفاظ آپ نے کہہ لینے ہیں۔ اس کی ترتیب بھی، اس کی نیت بھی بالکل اسی طرح ہے، صرف 4 کا اضافہ کرنا ہے۔ اس میں 2 تھا، اس میں آپ نے 4 کا اضافہ کرنا ہے کہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کی نیت کرنی ہے، اور اس رات کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ کار سن لیں کہ اس کے اندر آپ نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ آپ نے اس کے اندر صورتیں یہ پڑھنی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مطلب آپ نے جس طرح ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہ کے بعد آپ نے الحمد شریف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے
یہ صورت پڑھنی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کی صورت ہے جو اسی رات میں نازل ہوئی ہے، اسی رات میں نازل ہونے والی اترنے والی صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے پہلی رکعت کو شروع کیا 4 کی نیت کرنے کے بعد، تو آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، ثنا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد، یہ ساری پہلی رکعت میں ہی پڑھنا ہے۔ یہ جتنا کچھ میں نے بتایا ہے یہ سارا پہلی رکعت میں ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر، اور سورۃ قدر کے بعد آپ نے 50 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کی پہلی رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ 4 رکعت والی نماز ہے۔ اسی طرح ہر رکعت میں آپ نے، اب سنیے گا ذرا، یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی طرح آپ نے 4 رکعتیں، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دوستو 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، اور جب آپ نماز مکمل کر رہے ہر رکعت کو آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، اسی طرح ہی ہر رکعت کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنے ہیں۔ ان کو آپ نے صرف اور صرف 27 بار پڑھنا ہے، صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ نفل پڑھنے ہیں اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ سورۃ الفاتحہ، اب سن لیں پھر دوبارہ، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہ ہو، آپ سے کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ یہ موقع پھر بار بار نہیں ملے گا۔ آج ہمارے پاس آخری چانس ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں، فائدہ اٹھا لیں۔ تو میں نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ اس میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کوشش کروں گا کمنٹ میں بتا سکوں، ورنہ ویڈیو کو 1-2 بار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں آسان الفاظ میں پھر سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 بار، سورۃ اخلاص 50 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ نہیں کر سکتے، رات کو نہیں کر سکتے، تو پھر دن میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 4 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ 4 رکعت کی نیت کرنے کے بعد ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ قدر 1 بار، سورۃ اخلاص 27 بار پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعتیں اس کی ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ ایسے پاک فرما دے گا کہ گویا آج آپ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو بھی یہ نوافل پڑھے گا۔ اور ان نوافل کے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کو آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد صرف 7 بار آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا مختصر سا بڑا کمال کا بہترین زندگی بدلنے والا، حالات بدلنے والا عمل تھا۔ آپ نے یہ دعا 1 مرتبہ پھر سن لیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو یہ دعا اس کے اندر 3 دفعہ یا غفور یا غفور یا غفور آتا ہے، تو 3 بار ہی آپ نے پڑھنا ہے، اس کو 27 بار پڑھنا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کے قول کے مطابق آپ نے اگر 7 بار سورۃ قدر کو اس رات میں پڑھ لیا، انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔